آپ کے گھٹنے آپ سے منت کرتے ہیں، آپ کے سماجت کرتے ہیں، آپ کی بنتی کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں۔ جس طرح سے بجلی کا ایک کھمبا اپنے بالکل سیدھا کھڑا رہتا ہے اور اس کی دائیں بائیں جو تاریں جا رہی ہوتی ہیں وہ اس کو اپنی طرف پل نہیں کرتی، ان ساری تاروں کا بیلنس اس کو سیدھا رکھتا ہے، بالکل یہی حالت آپ کے گھٹنے کی ہے۔ آپ کے گھٹنے کے ارد گرد آگے پیچھے مسلز ہیں جو اس کو ہر طرف پل کرتے ہیں، اور ان سارے مسلز کا بیلنس ہونا ضروری ہے جس سے آپ کا گھٹنا بالکل صحت مند رہتا ہے۔ گھٹنے کی ان ایکسرسائزز کو جو لوگ کرتے ہیں، میں نے آج تک کسی بندے کو نہیں دیکھا جس کو اس کا نقصان ہوا ہو، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بڑی اچھی طرح سے سمجھیے اور ایک ایک ایکسرسائز کو بڑے غور سے دیکھیے۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گھٹنے کی ایکسرسائزز بتاؤں گا جو کہ بیسک سے تھوڑا سا اوپر والے لیول کی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بالکل بیسک ایکسرسائز بتائی تھی، وہ ایکسرسائز بوڑھے لوگ بھی کر سکتے ہیں، پریگننٹ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، جو موٹے لوگ ہیں وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایکسرسائزز اس سے ایک لیول اوپر ہیں، ابھی پھر بھی یہ پرو لیول کی نہیں ہے، پرو لیول کی میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا۔ یہ ایکسرسائز بھی ان کے درمیان ہے، اس کو بوڑھے لوگ بھی کر سکتے ہیں جو تھوڑے سے سمارٹ ہیں، جن کا بیلنس ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ کے گھٹنے کی میکنزم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے گھٹنے کے آگے مسلز ہیں، آپ کے گھٹنے کے پیچھے مسلز ہیں، اور تھوڑے سے مسلز ہیں جو سائڈ سے آتے ہیں۔ اس گھٹنے کا ان سارے مسلز کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے تاکہ گھٹنے کے جو نیچے والی ہڈی ہے جس کو ساکٹ ہوتا ہے، اور اوپر سے جو بال کے جو آتے ہیں اس کے ہڈی کے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں جب تک یہ مسلز آپس میں بیلنس رہتا ہے۔ اس میں سے اگر کوئی بھی مسل، اگر آگے والے مسل جو ہیں وہ زیادہ ٹائٹ ہو جائیں، پیچھے والے مسل ٹائٹ ہو جائیں، یا جو سائڈ سے آ رہے ہیں وہ مسل ٹائٹ ہو جائیں، تو آپ کے گھٹنے میں بیلنس خراب ہونا شروع۔ اس کا بالکل میں آپ کو مثال دوں تو جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں جو ویل بیلنسنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ویل بیلنس نہیں ہوگا تو آپ کے ٹائر گھسنا شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال گھٹنے کی طرف آتے ہیں۔ گھٹنے کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے چاروں طرف سے اس کے مسلز کا جو کھچاؤ ہے اور جو اس کا مسلز کی جو طاقت ہے وہ برابر ہے۔ میں آج آپ کو چند ایسی ایکسرسائزز بتانے لگا ہوں جس سے آپ ان مسلز کو ان کو اسٹریچ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو طاقتور بھی بنا سکتے ہیں۔ اب میں باری باری آپ کو ان مسلز کے گروپ کا میں بتاتا ہوں کہ کس کو کیسے کھینچنا ہے۔ سب سے پہلے ہم پیچھے والا مسل، اس مسلز کو ہیمسٹرنگ مسل بھی کہتے ہیں۔ یہ مسل آپ کی اس ہپ کی ہڈی سے بھی گزرتا ہے، آپ کی نی سے بھی گزرتا ہے، اور یہاں پہ یہ مسل اٹیچ ہوتا ہے۔ اس کے لیے، اس کو اسٹریچ کرنے کے لیے اب ہم جو دائیں ٹانگ ہے اس کو ہم اسٹریچ کرنے لگے ہیں۔ تو آپ بائیں ٹانگ کو تھوڑا سا گوڈے کو موڑیں گے، یہ پورا 90 پہ نہیں موڑا، اس کو ہلکا سے اس کو ہم نے موڑنا ہے۔ یہ ٹانگ جو رائٹ جو پنجہ ہے اور جو میری ایڑی ہے یہ دونوں زمین پہ ٹچ کر رہی ہیں۔ غور سے دیکھیے، پنجہ ایڑی زمین پہ ٹچ کر رہی ہے، میری ٹانگ بالکل سیدھی ہے، یہ دیوار ہے اور میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو تھوڑا سا پش کر رہا ہوں اور اس کو میں سیدھا کر رہا ہوں۔ آپ کو یہاں پہ کھچاؤ محسوس ہونا چاہیے، اس کو اس طرح اسٹریچ کریں، اس ٹانگ کو بالکل سیدھا رکھیں۔ 5 سیکنڈ کا ہولڈ کرنے کے بعد اپنی ٹانگ کو سوئچ کریں اور دوسری ٹانگ کو اس طرف رکھیں اور اسی طرح اپنے آپ کو اسٹریچ کریں۔ اس سے آپ کے جو پیچھے والا مسل ہے یہ اسٹریچ ہو رہا ہے۔ یہ پہلی اسٹریچنگ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اسٹریچنگ آپ نے کرنی ہے، اب آپ نے جو آگے بڑا ران کا مسل ہے، یہ جو آپ کے اس کے 4 حصے ہوتے ہیں، یہ والا، یہ اندر والا، سینٹر والا، اور ایک اس کے اوپر بڑا ہوتا ہے۔ اس مسل کو آپ نے اسٹریچ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ پھر اسی پوزیشن میں جائیں گے، اس دیوار کا سہارا لیں ایک ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ سے آپ اپنے پاؤں کو پکڑیں اور اپنی ٹانگ کو اس طرح پیچھے اسٹریچ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی جو کمر ہے وہ بالکل سیدھی رہے۔ اگر زیادہ اسٹریچ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پیچھے کی طرف اسٹریچ کریں، اگر جو اتنا زیادہ نہیں کر سکتے تو وہ تھوڑا سا اتنا بھی اسٹریچ کر سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ اس ران کے بڑے پٹھے کو آپ اسٹریچ کر رہے ہیں۔ یہ دوسری ایکسرسائز ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے اسی گھٹنے کی درد کے لیے، وہ آپ نے اسی طرح دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے، تو آپ اپنے پنجوں کے اوپر کھڑا ہونا ہے، اس طرح پنجے کے اوپر کھڑا ہوں۔ جو چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ہر ایکسرسائز کو آپ نے 5 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کرنا ہے۔ جو آپ نے پہلی ایکسرسائز کی تھی 5 سیکنڈ کے لیے ہولڈ، اس کو بھی 5 سیکنڈ کے لیے ہولڈ، اس کو بھی 5 سیکنڈ کے لیے ہولڈ، 1 2 3 4 5۔ یہ تیسری ایکسرسائز ہے اس سیریز میں جو آپ گھٹنوں کے لیے کر رہے ہیں۔ چوتھی جو ایکسرسائز ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کی جن کو بیلنس کا پرابلم ہے، اس میں آپ تھوڑا سا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ
جن کو کبھی سزا ملتی تھی کرسی بناتے تھے، یہ اس طرح کی ایکسرسائز ہے، لیکن آپ نے بہت نیچے نہیں جانا. آپ نے بازو اس طرح رکھے تو ہلکا سا اپنے گھٹنوں کو موڑنا ہے، اتنا 1 2 3 4 5 اور واپس اوپر، پھر نیچے 1 2 3 4 5. جن لوگوں کو بیلنس میں پرابلم ہے وہ اس کو بیلنس نہیں رکھ سکتے، پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو اپنے شولڈر کی بالکل اس کی وڈتھ پہ رکھیں، بہت زیادہ چوڑا نہیں کرنا، بہت زیادہ چھوٹا نہیں کرنا، اس وڈتھ پہ رکھ کے تو آپ اس ایکسرسائز کو کریں. اگر آپ پھر بھی نہیں کر سکتے تو دیوار کے اگینسٹ ہو جائیں، اس طرح کھڑے ہو جائیں دیوار کے ساتھ اور بہت ہلکا سا 1 2 3 4 5، پھر واپس اوپر، پھر نیچے 1 2 3 4 5. یہ ایکسرسائز کریں. آخری ایکسرسائز جو اس سیریز میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ گھٹنوں کی درد کے لیے ہے، اس میں آپ نے اسی طرح دیوار کو پکڑ کے، تو اب اس وقت آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، اپنے گھٹنے کو اسی طرح پیچھے موڑنا ہے بغیر کسی سہارے کے. اس کو موڑیں اور میرے پنجے کو دیکھیں، میرا پنجہ ایسے آگے کی طرف کھینچا ہوا ہے، پنجہ ایسے نہیں رکھنا، پنجہ آگے کی طرف کھینچا ہو اور جتنا بھی آپ اس گھٹنے کو موڑ سکتے ہیں اس کو موڑیں. 1 2 3 4 5، پھر دوسری طرف جائیں 1 2 3 4 5. یہ 5 ایکسرسائزز ہیں، ان کو آپ شروع کریں، ان کو آپ دن میں 1 دفعہ ضرور کریں، ہر ایکسرسائز کو 10 سے 15 دفعہ کریں اور ہر ایکسرسائز کو 5 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کریں. اگر آپ اس کو پہلی دفعہ میں 10 سے 15 نہیں کر سکتے تو اس کو 5 دفعہ کریں، لیکن 5 سیکنڈ ہولڈ کرنا بہت ضروری ہے. آخر میں آپ کو پھر ایک دفعہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان ایکسرسائز کو کرتے وقت یا ان ایکسرسائز کو کرنے سے پہلے یا ان کے بعد اپنے گھٹنے پر آئسنگ کر لیں. آئسنگ کے لیے میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس ویڈیو کو جا کے دیکھیں، اس میں نے آئسنگ کا طریقہ بتایا. آئسنگ کریں اس طریقے سے کریں اور کسی طریقے سے مت کریں. آئسنگ کرنے سے آپ کے گھٹنے کے اندر سویلنگ کم ہو جائے گی، آپ کی فلیکسیبلٹی بڑھے گی اور آپ کے مسلز ایزی موو ہوں گے. دوسرے نمبر پہ جو آپ نے چیز کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کی باڈی ریلیکس ہو. اگر آپ جلدی میں ہیں، آپ نے کچھ کام کرنا ہے، آپ پہلے وہ کام کر لیں. ان ایکسرسائز کو اس وقت کریں جب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے. مجھے یہ ویڈیو میں کرنے میں 5 یا 10 منٹ آپ کو کرتے ہوئے آپ نے دیکھا مجھے لگے ہیں. آپ کو اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے، لیکن پلیز برائے مہربانی آپ کے گھٹنے آپ سے منت کرتے ہیں، آپ کے سماجت کرتے ہیں، آپ کی بنتی کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں. آپ دوائی کھا لیں اگر کھا سکتے ہیں، فائن، نہیں کھا سکتے ایکسرسائز کریں. اگر آپ تنگ آ چکے دوائیاں کھا کھا کے، آپ کے معدے کے مسائل ہیں، پلیز ان ایکسرسائز کو کیجئے، اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. مجھے کامنٹس میں ایک چیز ضرور بتائیے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے کس کس جگہ پہ موجود ہیں. مجھے کامنٹس میں اپنے شہر کا نام یا اپنے ملک کا نام یا جس خطے میں آپ رہتے ہیں مجھے بتائیے، اور پلیز مجھے ضرور بتائیے کہ میں ان ویڈیوز کو بہتر کرنے کے لیے اور کیا کر سکتا ہوں. میرا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس باہر جانے کی مجبوری ہے، کسی وجہ سے بھی مالی طور پہ یا سماجی طور پہ وہ گھروں سے نہیں نکل سکتے، تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ ہلکے ہلکے علاج کر سکے. تشخیص آپ نے پہلے اپنے ڈاکٹر سے یا اپنے معالج سے اپنے کروا کے یہ سارے علاج کرنے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.